اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم نے ان کو جس مادے سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اس پر بیان چل رہا تھا پچھلے ہفتے کہ انسان کو فضیلت اس کے اس مادے کی وجہ سے نہیں ہے، میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے جس میٹیریل سے انسان کو بنایا گیا ہے. تو اب ظاہر ہے پھر کس بیس پہ فضیلت ہوگی؟ دو چیزوں کی بنیاد پہ انسان کو فضیلت ہے. ایک اصل میں تو ایک ہی چیز کی بنیاد پہ فضیلت ہے، وہ ہے عمل. اور عمل درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس صحیح علم ہو. تو علم اور عمل یہ دو چیزیں جس کے پاس ہیں وہ ہے فضیلت والا شخص. اور جس کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں یا ہیں مگر غلط ہیں تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ظاہر ہے انسانوں کی نظر میں حیثیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے پیغمبر ایسے بھی آئے ہیں کہ جن پر کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. اب مجھے آپ بتاؤ دنیا میں جو کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو ان کی نظر میں کامیابی کی ایسی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو ویژن تھا آپ اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. جب بھی یہ دنیا میں انگریزوں میں کو جب ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایکسپلینیشن میں ایسی مثال آپ کے سامنے ہے کہ فلاں کامیاب انسان تھا، اس نے ایک ہدف بنایا لیکن اس تک نہیں پہنچا اور کامیاب ہو گیا. تو آپ کہو گے بھائی جب جو اس کا ہدف تھا اس تک پہنچا ہی نہیں تو کامیاب کیسے ہو گیا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں سکسیس یا کامیابی بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور دنیا کی نظر میں کامیابی بالکل ایک بولو الگ چیز ہے. دونوں میں 180 ڈگری کا فاصلہ ہے. تبھی مذہبی لوگوں میں جو حقیقت میں مذہبی ہیں، خوب سمجھ لو، جب میں کہتا ہوں نا مذہبی تو مذہب کا گیٹ اپ مراد نہیں ہوتا. کچھ لوگ مذہبی گیٹ اپ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، مذہبی ہوتے نہیں ہیں، نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، حب جاہ حب مال کے مریض ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس صحیح نالج ہوتی ہے یا نالج ہوتی ہے تو جان کر حق چھپاتے ہیں. ایک اہم بات یاد رکھو، میرے بیان میں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ آتا رہتا ہے نا بیچ میں. میں نے 2-3 بیانوں میں ایک مثال دی تھی کہ کمزور کا ساتھ دو گے تو سب آپ کا ساتھ دیں گے، طاقتور کا ساتھ دو گے تو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ بدنام ہو جاؤ گے. یہ مثال دی تھی نا. چاہے وہ کمزور ظالم بھی کیوں نہ ہو، لیکن رواج کیا ہے، جیسے میں نے ایک مثال دی تھی، بڑی گاڑی جب بائک والے کو ٹکر مار دے تو لوگ فیور گاڑی والے کو کر رہے ہوتے ہیں یا بائک والے کو؟ بائک والے کو. اور گاڑی والا پٹ رہا ہوتا ہے. کیا آپ نے اس وقت یہ تحقیق کی ہوتی ہے کہ غلطی گاڑی والے کی ہے یا بائک والے کی؟ کبھی لوگوں نے تحقیق کی ہوتی ہے؟ نہ. ایسے موقع پہ اگر کوئی شخص وہاں کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دے کہ لوگوں غلطی بائک والے کی ہے، اور دلیل بھی دے، دیکھو یہ کیمرے سے پتہ چل رہا ہے غلطی بائک والے کی ہے، اس کو گاڑی والے کو مت مارو، تو پتہ ہے لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اشرافیہ اور دولت کا بھوکا ہے اور طاقتور لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں. تو یہ مائنڈ ہے لوگوں کا ایک ذہن ہے، یہ بنا ہوا ذہن ہے کہ حق کا ساتھ نہیں دینا. نہ ساتھ اس کا دینا ہے جس کے ساتھ دینے پر آپ کو لوگوں کی طرف سے ہمدردیاں ملتی ہیں. میں نے مثال دی تھی کہ اسی بیس پہ کفریہ طاقتوں نے عورت کے حقوق کے نام کا منجن بیچ کے لوگوں کی ہمدردیاں لی ہیں. وومن رائٹس، خواتین کے حقوق، کیونکہ عورت کمزور ہے. جب آپ کمزور کے حقوق کی آواز اٹھاؤ گے ساری دنیا آپ کا ساتھ دے گی. قطع نظر اس سے کہ بھائی یہ حقوق بنتے بھی ہیں کہ نہیں بنتے، اس سے طاقتور جو مرد ہے ایسا تو نہیں اس پہ ظلم ہونا شروع ہو جائے. نہ لوگ ساتھ ہمیشہ کس کا دیں گے؟ کمزور کا. نہیں یقین آتا کہیں جھگڑا دیکھ لو، کہیں بھی ایئرپورٹ پہ یا کسی بھی پبلک کی جگہ پہ کسی مرد کا کسی خاتون سے پھڈا ہو رہا ہو، آپ کے اپنے رشتہ دار بھی نہ اس خاتون کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں غلطی کس کی ہے. تو یہ ایک ذہن ہے، ایک
یوں سمجھو کہ نفسیات ہے لوگوں کی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی ہے کہ جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، محقق ہوتے ہیں، کسی بھی چیز میں اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں، اکثر پبلک ان کے خلاف ہی رہتی ہے.